کل پیچھے یہ بیان کیے تھے مسند الیہ کے بارے میں چل رہا تھا یہ بیان، اور اس کے بارے میں پہلے حذف کے کچھ بیان کیے اسباب دوائی اور پھر ذکر کے، پھر وہاں پر مسند الیہ کے تعلق سے بیان کیا کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی ضمیر کے ذریعے لایا جاتا ہے تو اس کے بھی فوائد ہیں، پھر کبھی علم کی صورت میں لایا جاتا ہے اور اس میں موصول کی صورت میں بھی لایا جاتا ہے، اس کے فائدے یہاں بیان کیے۔ ابھی اس میں موصول کا یہ تیسرا معرفہ کی قسموں میں سے چل رہا ہے، اس میں ایک بیان کیے کہ مخاطب کو غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی جو ہے اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے مسند الیہ کو خبر کی خبر کی بنیاد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، خبر کی بنیاد کی وجہ کو بیان کرنے کے لیے، خبر جو ہے کس طریقے کی خبر ہے ہماری ہے، یعنی ہم جو ہے جب مسند الیہ ہم جب ذکر کریں گے وہاں ہم اس میں موصول ذکر کریں گے، اس کے اندر کچھ ایسی چیز پائی جائے گی جو بتائے گی، یہ ثابت کرے گی کہ ہماری جو خبر ہے وہ ثواب سے تعلق رکھتی ہے یا مدح سے تعلق رکھتی ہے یا مذمت سے یا عقاب یا ثواب کس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو خود مسند الیہ کے اندر ایک ایسی چیز پائی جائے گی جو آنے والے کے بارے میں خبر دے گی۔ تو یہی کہیں گے کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے موصول کی صورت میں خبر کی بنیاد کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، سمجھا نہیں؟ خبر کی بنیاد کی طرف وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کس طریقے کی وہ ہماری خبر ہے۔ اول ایماء الی وجہ بناء الخبر، یا جو ہے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے موصول کی صورت میں اشارہ کرنے کے لیے الی وجہ بناء الخبر، خبر کی بنیاد کی وجہ کی طرف، خبر کی بنیاد کی وجہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں سیدخلون جہنم داخرین یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور الذین یستکبرون عن عبادتی یہ کیا ہے؟ مسند الیہ۔ اور کہیں گے کہ یہاں پر اسی کے ذریعے یستکبرون جب بولا تو اس سے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ آنے والی جو خبر کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ مذمت سے ہے، اور کیا ہے؟ عذاب سے تعلق رکھنے والی خبر ہے۔ تو یہاں پر مسند الیہ کو لایا گیا اشارہ کرنے کے لیے کہ خبر جو ہماری جو ہے عذاب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں ان الذین یستکبرون عن عبادتی یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات پر کہ جو خبر جو آ رہی ہے وہ سزا کے قبیل سے ہے، سزا اور ذلت کے قبیل سے ہے۔ تو سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ ہو گیا نہیں؟ ثم انہ ربما جعل ذریعۃ الی التعریض بالتعظیم لشانہ، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں معرفہ لایا جاتا ہے، خود مسند الیہ کی تعریف ہوتی ہے وہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ خبر کی بھی وہاں تعظیم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خبر کی بھی تعظیم ہو جاتی ہے، خبر کی بھی تعظیم اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ کہیں گے کہ مسند الیہ کی جو تعظیم ہوتی ہے اس لفظ سے وہ صراحتاً ہوتی ہے، اور مسند کی جو خبر کی جو تعظیم ہوتی ہے وہ ضمنی طور پر وہاں پر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے کسی کام کی نسبت کسی ایسے کی طرف کر دیں گے جو بہت بلند و بالا ہے تو ہماری اس شے کو بھی کیا ہو جائے گی؟ عظمت حاصل ہو جائے گی، شے نسبت سے شے کیا ہو جاتی ہے؟ ممتاز ہو جاتی ہے۔ کوئی بزرگ کا کسی کا خادم ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ کس کا؟ میں فلاں کا خادم ہوں۔ پردھان منتری کا خادم ہے تو وہ ابھی منصوب کیا جاتا ہے، یہ پیچھے آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی، یہ بادشاہ کا خادم ہے، تو بادشاہ کا خادم ہے تو اس کی بھی جو ہے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دائم اعز واطول، وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، الذی سمک السماء یہ مسند الیہ، ان الذی سمک السماء جس نے وہ ذات جس نے کیا آسمانوں کو بلند کیا، بنا لنا بیتن ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا، دائم جس کے ستون اعز و اطول کیا ہیں؟ قوی ہیں، اور اطول اور لمبے ہیں۔
بیت سے مراد بیت خانہ کعبہ. تو اب دیکھیں یہاں پر اصل جو ہے صراحتاً ان الذی سمک السما، یہاں سے مراد کلمہ جلال اللہ کی تعریف مقصود ہے. صراحتاً سمجھ میں آ رہے بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا. اور ساتھ ہی ساتھ لفظ بیتن یہ کیا خبر ہے؟ بنا کی مفعول بن رہا ہے. کہنا خبر دے رہے ہیں کیا بنایا ہمارے لیے؟ گھر بنایا. خبر اس معنی کر کے نہیں جس طرح مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے. خبر کیا کہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بنایا؟ گھر بنایا. تو یہ بنا بیتن جو ہے، اس بیت کی بھی کیا ہو رہی ہے؟ تعظیم ہو رہی ہے. بیت کی بھی تعظیم کیسے ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے بنانے والا گھر کو کوئی اور عام ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو بلند کرتی ہے. اور آسمانوں کو بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ وہ خود بلند ہے، تو ہمارا گھر بھی ہے، خانہ کعبہ بھی عظمت والا ہے. تو کیا ہو گئی؟ اس کی بھی کیا ہوئی؟ یہاں پر تعظیم ہو گئی. ثم انه ربما جعل ذریعۃ، پھر کبھی کبھی جعل ای مسند الیہ، مسند الیہ کو جب معرفہ کی صورت میں لایا جاتا ہے موصول کے ذریعے تو اسے بنایا جاتا ذریعۃ وسیلہ الی التعریض بالتعظیم لشانی، خبر کی شان اور عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تعریض بمعنی اشارہ کہ یہاں پر خبر کی تعظیم اور عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسی کو مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لا کر کے جعل ذریعۃ المسند الیہ بالموصول، تو مسند الیہ کو موصول کے ذریعے سے معرفہ لانا، یہ اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے خبر کی شان اور عظمت کی طرف اشارہ. ہو گیا نہیں؟ ان الذی سمک السما بنا لنا بیتا دعائم اعز واطول، بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بنا لنا بیتن ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے ستون مضبوط ہیں اور لمبے ہیں. ہاں او شانی غیری، یا جو ہے کبھی کبھی اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے لا کر کے کس کی؟ خبر کے علاوہ کے لیے. خبر کے علاوہ کے لیے جو ہے بطور تعظیم بھی تعظیم کا ہوتا ہے. اور یہاں پر دو چیزیں بیان کریں گے. یہاں پر خبر کی علاوہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے وہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ منکرین یا ہیں جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ کیا ہیں؟ گھاٹے والوں میں سے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے خبر کے جو لائی گئی ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خبر جو ہے خسران اور ہلاکت کے قبیل سے. کون سی ہے؟ خسران کے قبیل سے، کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا وہ کون سے ہیں؟ گھاٹے والوں میں سے. تو یہ خبر ہلاکت اور خسران کے قبیل سے. ساتھ ہی ساتھ کانوا من الخاسرین، یہ جو ہے اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ شعیب علیہ السلام کی تعظیم بھی مقصود ہے یہاں پر، کیونکہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، تو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام جو بہت عظیم الشان ہیں، جن کا جھٹلانا کو ہے انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے. تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ الذین کذبوا شعیبا، شعیب علیہ السلام کی بطور تعظیم بھی ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کانوا هم الخاسرین، اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے خبر خسران کے قبیل سے. تو او شانی غیری یعنی کبھی خبر کے علاوہ کی جو ہے تعظیم مقصود ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اسے وسیلہ بنایا جاتا ہے. الذین کذبوا شعیبا مسند الیہ الذین کذبوا شعیبا، اتنا ہو گیا. اس کو وسیلہ بنائے گا شعیب کی تعظیم کا، ہو گیا. اور کانوا من الخاسرین یہ والا کیا ہو گیا؟ یہ بتانے کے لیے ہو گیا اس بات کو کہ جو ہے خبر کس میں سے؟ خسران کے قبیل سے، ہلاکت کے قبیل سے. وبالاشارہ، ابھی یہاں اتنا ہو گیا پورا ہمارا اب تک کا بیان. کس نے؟ اس میں اشارہ کے ذریعے اس مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، علم کی صورت میں لایا جاتا ہے، اس کے فوائد بیان کیے. اس میں موصول کے صورت میں معرفہ لایا جاتا ہے، اس کے فوائد بیان کیے. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وبالاشارتی، اس میں مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اس میں اشارہ کے ذریعے. لتمییز اکمل تمییز، کیا ہے؟ کس لیے؟ اس کو پورے طور پر سب سے ممتاز کرنے کے لیے. تمییزہ لتمییز اکمل تمییز، اس کو مکمل طور پر دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے اپنے خوبیوں اور فضائل میں یکتائے روزگار ہے، کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے.
تو یہاں ہاذا کے ذریعے جو اشارہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ اشارہ ہوگا کس کے لیے؟ بطور تعظیم. تو یہاں پر جو لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے، جیسے کہ یہاں پر کہیں تو یہاں ہاذا جو ہے یہ تمیز کے لیے ہے، گویا کہ اس کی جو مدح کو بیان کرنے کے لیے لایا، بعد والا جو ہمارا آ رہا اس کی. وبالاشارۃ لتمییز اکمل تمیز، اور اس میں اشارہ کے ذریعے مسند الیہ کو بنانا، یہ تمیز اس کو مکمل ممتاز کرنے کے لیے ہوتا ہے. اکمل تمیز پورے طور پر ممتاز کرنے کے لیے خوبیوں میں، جیسے ھذا ابو الصقر فردا فی محاسنی، یہ ابو الصقر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابو الصقر ہے جو کہ اپنی خوبیوں میں تنہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ اس میں اشارہ جس طرح بطور تعظیم آتے بطور تحقیر بھی لاتے ہیں. ھذا الذی تعرف البطحاء، یعنی یہ وہ ہیں جن کے نشان قدم کو سرزمین مکہ بھی پہچانتا ہے. والبیت یعرف والحل والحرم، تو یہاں جیسے اس میں اشارہ کو بطور تعظیم لائے، تو ایسے یہاں ھذا اس میں اشارہ کو لایا گیا کہ پورے طور پر محاسن میں اس کو یکتا بنانے کے لیے. ھذا ابو الصقر فردا فی محاسنی، یہ ابو الصقر ہے جو اپنی خوبیوں میں کیا ہے؟ تنہا ہے. تو یہاں اس میں اشارہ کو تعظیم کی خاطر لایا گیا. ہاں کہیں گے کہ خبر ہو جائے اس کی. ہاں او التعریض بغوامۃ السامع، یا سامع یعنی سامع کی بیوقوفی پر طنز کرنے کے لیے یا اشارہ کرنے کے لیے، سامع کی بیوقوفی پر طنز یا اشارہ کرنے کے لیے کہ وہاں پر لایا جاتا ہے اس میں اشارہ کو. اور یہ اصل شعر جو ہے یہ فرزدق شاعر کا ہے، اور فرزدق شاعر نے اولائکا کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس میں اشارہ کے ذریعے سے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی خوبیاں، ہمارے باپ دادا کی خوبیاں جو ہیں یہ ایسی ہیں. تو اب محسوس مبصر نہ ہو کر کے جو کہ غیر محسوس ہے خوبیاں، ان کو اشارہ کیا گیا ایسی چیزوں کا جن کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، غیر محسوس، لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ پھر لائے. اور فرزدق شاعر نے، جریر شاعر جو تھا وہ تمیم سے تھا، قبیلے سے. فرزدق شاعر جو تھا یہ قبیلے قریش سے تھا. اپنے آبا اجداد کی تعریف کرتے ہوئے کہا اس نے، اور خوبیوں کو جو ہے بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو ذکر کیا، کیونکہ وہ سامع جو ہے بالکل بیوقوف بیان کر کے کہ وہ اس کی طنز کرنے کے لیے کہ گویا کہ یہ ایسا جریر کی بیوقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو لایا گیا. یہاں پر اس میں اشارہ کے غیر محسوس کا ادراک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے اس میں اشارہ کو محسوس کا ادراک کے اس میں اشارہ لاتے ہیں، محسوس مبصر کے لیے. غیر محسوس کے لیے اس میں اشارہ کو لایا گیا کہ وہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا. کیا اولائکا آبائی، وہ میرے باپ دادا ہیں. وہ کیا ہیں؟ فجئنی بمثلہم، تو آپ ان کے مثل لے آؤ. میرے باپ دادا ہیں تو آپ ان کے مثل لے آؤ. اذا جمعتنا المجامع یا جریر، جب مجلسیں ہمیں جمع کریں اے جریر. تو مجلسوں کے اندر اہل عرب بیٹھ کر کے خوبیاں اپنے باپ دادا کی بیان کرتے تھے. تو یہاں جریر کو جو ہے بطور تعریض اس کی غوابت پر اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ اولائکا کو لایا گیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس میں اشارہ کو لایا گیا ہے سامع کی بیوقوفی پر تعریض کرنے کے لیے. اولائکا آبائی، وہ میرے آبا اجداد ہیں. فجینی بمثلہم، تو تم ان کے مثل لے آؤ. یا جریر، اے جریر، اذا جمعتنا المجامع، مجامع جمعتنا کا فاعل ہے. جب مجلسیں ہمیں جمع کریں، جب مجلسوں میں ہم جمع ہو اور ہم فضیلتیں بیان کریں، تمہارے باپ دادا کے اندر خوبی ہیں تو تم بیان کرو اپنے. تو یہ جو ہے اولائکا جو اس میں اشارہ کو لایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ سامع کی بیوقوفی، جریر کی بیوقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایسی چیز جس کا ادراک وہ غیر محسوس، جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بھی اس میں اشارہ کو لایا گیا. تو اس کی بیوقوفی پر ظاہر
تنبیہ کرنے کے لیے ہیں مراد ہے اولئک فضائل آبائی، کیا ہے یہ ہے نہیں مجامع الافتخار و فاعل، جیسے کہا گیا فاتو بسورۃ، تو وہاں پر بھی ایک تعجیز ہوتی ہے، چون لا نہیں سکتے تو امر تعجیز ہے، یہاں پر بھی عاجز کرنا بھی مقصود ہے۔ او بیان حالی فی القرب او البعد او التوسط، یا مسند الیہ کو اس میں اشارہ کی صورت میں لایا جاتا ہے مسند الیہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، یا تو وہ قرب کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، او البعد یا دوری کی حالت بیان کرنے کے لیے، یا توسط کی حالت، وسط کی حالت کو بیان کرنے کی، جیسے ھذا زید او ذالک زید او ذاک زید او ذاک ھذا او ذالک او ذاک، اب تینوں کی مثالوں میں زید لگا دیں، ھذا زید او ذاک زید او ذالک زید۔ اب یہاں جو انہوں نے کہا ھذا او ذالک او ذاک، تو ذاک کس کے لیے آتا ہے؟ توسط کے لیے، اور ذالک کس کے لیے آتا ہے؟ دور کے لیے، اور ھذا قریب کے لیے آتا ہے۔ تو انہیں جو ہے یہ بیان کرنا چاہیے تھا ھذا او ذاک او ذالک، اس طرح سے بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو ہے توسط بیچ میں ہوتا ہے نا، تو بیچ کا پہلے لانا چاہیے تھا، اسے لاسٹ میں انہوں نے کہا ھذا او ذالک او ذاک، ایسے کیوں کہا؟ تو توسط کو تو کیونکہ پہلے جو ہوگا قریب ہوگا، پھر درمیانی ہوگا، پھر بعید ہوگا، ہے نہیں؟ تو بعید والے کو لیا ہے پہلے، پھر اس کے بعد آخر میں لائے توسط کو، ایسا کیوں؟ تو بیان کیا کہ یہاں پر جو ہے توسط کو جو سمجھا جاتا ہے وہ قرب اور بعید کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ وسط کب بنے گا؟ جب قرب بعد ہوگا، قرب کہہ کر کے وسط کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو جب دونوں ہوں گے تو اسی کے درمیان میں کہیں نہ کہیں وسط ہوگا، تو پہلے جب وہ ہیں تو ان کے درمیان میں قرب رکھا ہے، اس لیے جو ہے اصل اعتبار سے، تقدیم کے اعتبار سے وہ دونوں پہلے ہیں، اس لیے ان دونوں کی مثالوں کو بھی پہلے پیش کیا گیا۔ کیوں متوسط کو مؤخر کیا گیا؟ کیونکہ قرب اور بعد کی نسبت یہ اس کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے ان دونوں کے سمجھنے پر، اس لیے پہلے ان دونوں مثال کو بیان کیا، تو کہا ھذا او ذالک او ذاک زید او لتحقیر بالقرب، او ھذا او ذاک ذالک او ذاک، پرانا ایڈیشن دیکھیں یہ کون سے زمانے کی کہاں لکھتے ہیں؟ ہاں اس میں تو زائد ہے، یہ ایک زائد لکھ رہا ہے اس میں، ھذا او ذاک او ذالک او ذاک زید او ذاک زید، تین ہے نا، یہ دوسرا جو لکھ گیا اس میں یہ زائد ہو گیا۔ او تحقیری بالقرب، یا مسند الیہ کو اس میں اشارہ کے ذریعے لایا جاتا ہے قرب میں، قریب کر کے، قریب کا اس میں اشارہ لا کر کے تحقیر بیان کرنے کے، او تحقیری بالقرب، اس میں اشارہ قریب کا لا کر کے مسند الیہ کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہیں وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں؟ تو اب وہ یہ کس کے بارے میں؟ یہ کفاروں کا جو حکایت ہے، جو توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، ان کا اس میں اشارہ سے مقصود کیا ہوتا تھا؟ مشار الیہ کی تحقیر مقصود سے، گویا کہ وہ کہتے تھے کیا یہ حقیر، ھذا الحقیر یذکر آلہتکم العظیمہ بنفی الالوہیہ، یعنی وہ کیا کہتے تھے، کیا یہ حقیر جو ہے آدمی تمہارے معبودوں سے معبودیت کی نفی کرتا ہے؟ تو ھذا الذی یذکر آلہتکم، اس سے مراد کیا ان کا؟ ھذا الحقیر، یہ مراد ہے۔ تو یہاں ھذا جو اس میں اشارہ کو لا کر کے سامنے والے مشارون نے مسند الیہ کیا ہے؟ حقارت کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ قرب والا استعمال کیا، ھذا الذی یذکر آلہتکم۔ تو کبھی کبھی اس میں اشارہ کو قرب والا استعمال کیا جاتا ہے، وہ تحقیری بالقربی، یا مسند الیہ کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے قریب والا، اس میں قریب کے اس میں اشارہ کے ذریعے سے۔
ہیں بہت ساری صورتیں آگے آ رہی ہیں. بعید بھی ہو سکتا ہے, قریب میں یہ اس میں اشارہ کے استعمال اتنے زیادہ ہیں کہ قریب میں کر کے کبھی تعظیم بھی ہو جاتی ہے, قریب میں کر کے کبھی ذلت بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی دور کر کے تعظیم ہو جاتی ہے, کبھی دور کر کے حقارت ہو جاتی ہے. دور کا اس میں اشارہ کے ذریعے مثالیں آ رہی ہیں اس کی. یعنی کیا کہیں گے, جیسے کہ وہ ایسے کرو اشارہ, یہ گھٹیا آدمی, یہ گھٹیا آدمی, اس سے ارے وہ گھٹیا آدمی, ذالک اللعین ہے, ذالک الملعون ہے نہیں. تو یہ ہوتا. او تعظیمی یا بالبعد, کبھی کبھی مسند الیہ کی تعظیم کے لیے بھی اس میں اشارہ بلاتے ہیں, لیکن بالبعد دور کے اس میں اشارہ کے ذریعے, جیسے الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب, کتاب تو قرآن پاک ہمارے سامنے بھی ہے تو ہم ذالک ہی کہہ رہے ہیں. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں اس میں اشارہ ذالکہ جو لایا گیا الکتاب قرآن کے لیے, وہ کیا ہے, دور کے ذریعے, دور کا اس میں اشارہ کر کے اس کی تعظیم مقصود ہے کہ ہم اس لائق کہاں کہ ہم اس کے لیے قرب کا لفظ استعمال کریں. وہ ہم سے بلند و بالا بہت زیادہ ہیں, یعنی وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے ہم سے, تو ہم اس کے لیے لفظ, ہم اس کے بالکل کیا ہے مرتبے سے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. گویا کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اتنی ہم سے عظیم ہے, تو ہم اس کے لیے اس میں اشارہ بھی بعید والا استعمال کریں. گویا کہ وہ اپنے مقام مرتبے کی وجہ سے ہم سے گویا کہ ایسے ہو گئی ہے, گویا کہ مرتبے میں فاصلہ ہو گیا. پڑھے نہیں آپ؟ ہاں, گویا کہ اس کی مرتبے کی دوری گویا کہ ایسی ہے جیسے کہ جیسے میٹر کی فاصلے کی دوری. تو اس لیے اس میں اشارہ کو دور کا استعمال کیا گیا بطور تعظیم. او تحقیری, یا کبھی کبھی مسند الیہ کو حقارت بیان کرنے کے لیے دور کا اس میں اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے. کما یقال, جیسے کہا جاتا ہے ذالک اللعین فعل کذا, کیا ہے, اس لعین نے ایسا کیا ہے, اس لعین اس ذالک الحقیر العبید لحقارتی, یعنی وہ ایسا لعین ہے, وہ حقیر ہے کہ وہ بعید ہے حقارت کی وجہ سے. اسے خطاب کیا جانا ممکن نہیں ہے کہ اسے قریب والا ذریعے سے اشارہ کیا جائے, کیونکہ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے ہمارے دور رہنے کے قابل ہے, ایسے ہم اس میں اشارہ بھی وہ والا استعمال نہ کریں جو قرب پر دلالت کرتا ہے, تاکہ لفظ کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. تو ذالک اللعین فعل کذا, کہ اس لعین حقیر نے جو ہے اس طرح سے کیا ہے. چلیں کل پڑھیں.